السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ شعبان کے اندر کیا عمل کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ اجر پایا جائے، اور اللہ کے رسول کے عمل بتا دیجئے شعبان کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرما دیا، تو وہی چیز ہمارے لیے قابل عمل ہے اور حجت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا یہی تقاضا ہے۔ تو ماہ شعبان کے متعلق جو مسنون عمل ہے وہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو حتیٰ کہ ہم کہتے کہ ابھی آپ لگتا ہے کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑنے شروع ہو جاتے تو ہم کہتے لگتا ہے اب آپ اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، اور آگے روایت کے لفظ یہ ہیں وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شَعْبَانَ، میں نے شعبان سے بڑھ کر آپ کو کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اس کی حکمت بھی موجود ہے سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ باقی اس مہینے کے اندر خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات، اس کے حوالے سے بڑی باتیں معروف ہیں جس کو ہمارے ہاں شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شب برات یہ مرکبی درست نہیں، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، تو شب برات اس کو کہنا یہ کہیں قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بھی روایات عام طور پر پیش کی جاتی ہیں وہ روایات ضعیف ہیں، اور امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وقد ورد فی فضل لیلۃ النصف من شعبان احادیث ضعیفہ لا یجوز الاعتماد علیہا، شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے بہت ساری ضعیف روایتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان پر اعتماد یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن دحیہ ابو الخطاب ان کی ایک کتاب ہے ما جاء فی شہر شعبان، اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ اہل جرح تعدیل اس بات پر متفق ہیں کہ لیس فی فضل لیلۃ النصف من شعبان حدیث صحیح، کہ شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عام طور پر حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو یہ موضوع روایتیں ہیں۔ اسی طرح شعبان کی جب 15ویں رات ہو تو تم اس رات کا قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، تو یہ روایت جو ہے نا یہ بھی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ابن ابی صبرہ راوی ہے جس کو امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ نے کہا یضع الحدیث، وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ تفصیلات شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس مہینے میں صلاۃ الالفیہ کے نام سے 1000 رکعت والی نماز کے نام سے ایک بدعت جو ابن ابی الحمراء جو نابلس کا رہنے والا تھا، فلسطین کا جو ایک شہر ہے، 448 ہجری میں یہ بیت المقدس آیا اور اس نے آ کے اس بدعت کو جاری کیا۔ اس اکیلے نے نماز شروع کی، دیکھتے دیکھتے لوگ ساتھ ملتے گئے۔ آئندہ سال جب یہ آیا تو بہت سارے لوگ پہلے سے جمع ہو چکے تھے، تو اس نے 100 رکعت پڑھائیں اس انداز سے کہ ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھا، تو اس طرح یہ صلاۃ الالفیہ یعنی 100 رکعت میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص بن گئی۔ تو اب اس میں اس نے ایک حدیث بھی گھڑ ڈالی کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو شخص جو ہے یہ نماز پڑھے گا
تو اگر لوح محفوظ میں وہ بدبخت لکھا ہوگا تو اس کو خوش نصیب لکھ دیا جائے گا، اور آئندہ 1 سال کے اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے، اور جو بھی وہ حاجت رب سے طلب کرتا ہے تو وہ اس کی پوری کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ امام شوکانی، ابن الجوزی، امام نووی، امام ابن حبان، امام قرطبی، امام سیوطی، ملا علی قاری، ان سب حضرات نے اس کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ تو بہرحال شعبان کی 15ویں رات میں خاص عبادت نماز اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات جو ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، اور اس کے لیے قرآن کے حکیم سے سورہ دخان کی آیت پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حالانکہ یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے کہ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات لی جائے، کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے میں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی دن یا رات کو اپنی مرضی سے عبادت کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہاں، اس رات کے حوالے سے ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اس رات کو مساجد میں محافل، اجتماعات، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، چراغاں، اور بچوں اور عورتوں کی خصوصی طور پر شرکت، اور پورے قرآن کی تلاوت، نفل و نوافل، اس دن کا روزہ، پھر قبرستان جانا، تو یہ کوئی بھی بات جو ہے نا خاص اس دن میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے انسان اس دن کو جائے، تو یہ کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کر لینا یہ اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا ہے۔ شعبان کے متعلق ایک روایت ہے جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے مشاہن کے، یعنی ایسا شخص جو شرک میں مبتلا ہو، اور ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائی سے دل میں بغض رکھے ہوئے ہو۔ تو اب یہ روایت جو ہے نا یہ صحیح ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جو 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ دونوں کا تعلق دل کی صفائی اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو اصل جو کرنے کا کام ہے شعبان کے مہینے میں یا اس 15ویں رات میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، کہ مشکل کشا، حاجت روا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو قادر مطلق اور عالم الغیب، نفع نقصان کا مالک اور خزانوں کا مالک، اور یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کو مانا جائے۔ اور دوسرا جو کرنے کا کام ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے کسی مسلمان کے ساتھ جو دنیاوی کسی وجہ سے ناراضگی، قطع تعلقی، تو اس سب کو انسان ختم کر کے اپنے سینے کو صاف کرے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی الٹ چلتا ہے کہ ساری رات ایک تو شرکیہ نعتیں اور شرکیہ نعرے، اور اس طرح لوگوں کے اوپر طنز اور طعن، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک پر مبنی جو ہے وہ نعرے بازی، اور لوگوں کے دلوں میں حسد اور کینہ اس کو مزید بھرنا، اور حدیثوں کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ، اس طرح کے امور کو جو ہے نا وہ اہمیت دی جاتی ہے جو سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں حق کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔